جب گولڈن ٹائم کبھی اس طرح کے فیورز دے کہ آپ کی زیادہ قوت حافظہ بڑھ رہی ہے، سیکھنے کا عمل بڑھ رہا ہے، تو وہ لیمیٹڈ بینیفٹس نہیں دیتا۔ جب آپ زیادہ ڈیسائزو ہوں، جب آپ کا فزیکل سٹیمنا اچھا ہو، جب آپ کے پلانز پختہ ہوں، جب آپ کی لرننگ کیپیسٹی ہائی ہو، ایسا 27 تاریخ تک ہوتا رہے گا۔ پھر 28 تاریخ کو اس ہفتے کا ایک بڑا ایونٹ ہوگا، چاند گرہن۔ چاند گرہن پاکستان میں نظر آئے گا، اس لیے امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم پائسینز، میں حارث اعظمی، پروفیشنل اسٹرالوجر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ یہ اکتوبر کا آخری ہفتہ ہے، 23 اکتوبر سے یہ ویک شروع ہوگا۔ زیادہ تر پلانٹری پوزیشن اس وقت پائسینز کے لیے فیوریبل ہے۔ آخر میں جا کر چاند گرہن ہوگا، سب تفصیل اب میں بیان کرتا ہوں۔ آپ کے لیے مارس آپ کے 9th اینگل پر ہے، سورج بھی آپ کے 9th اینگل پر ہے، مرکری بھی آپ کے 9th اینگل پر ہے۔ مارس سب سے زیادہ بڑے بینیفٹس کریٹ کر رہا ہے اس وقت پائسین نیچر کے لیے، میل ہوں یا فیمیل۔ فائنینشیل سٹیبلٹی سے لے کر ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، اوورسیز ٹریولنگ، فزیکل ابیلٹیز اینڈ بلیوز، ان سب میں بہت اہم رول ہے۔ مارس 2 سال بعد ایک دفعہ 9th اینگل پر سے ٹرانزٹ کرتا ہے 6 ہفتوں کے لیے۔ ان دنوں وہ ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ 12 اکتوبر سے وہ آپ کے 9th اینگل پر ہے۔ بینیفٹ سنیے کیا کیا مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے سورج کے طلوع ہونے سے روشنی ہوتی ہے، جیسے سورج کے زمین کے قریب آ جانے سے یا زمین کے سورج کے قریب چلے جانے سے گرمی کا موسم پیدا ہوتا ہے، یا پھر رات ہو جاتی ہے سورج کے ایک سرٹن اینگل پر چلے جانے سے۔ اسی طرح مارس جب 9th اینگل پر آتا ہے تو وہ 9th اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے۔ وہاں وہ بہت فرینڈلی بیہیو کرتا ہے، جس سے 3 تو بڑے بیسک سے ایڈوانٹیج ملتے ہیں۔ ایک ایڈوانٹیج تو یہ ملتا ہے کہ آپ کے جو فائنینشیل پلانز ہیں وہ زیادہ افیکٹولی امپلیمنٹ ہونے لگتے ہیں، پروفٹس اگلنے لگتے ہیں، ایک سے زیادہ کام بھی کیے جا سکتے ہیں، ایک سے زیادہ انیشیٹیوز لیے جا سکتے ہیں، جاب حاصل کرنے کی کوشش۔ سرکاری جابز کے لیے اس کی ذرا ٹینڈنسی سکسیس کی بڑھ جاتی ہے، پرائیویٹ اداروں میں بھی جاب کی جا سکتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مارس آپ کے لیے آپ کے 9th اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے۔ اس سے ہائر ایجوکیشن، پریپریشنز، ایگزامز یا تعلیمی سرگرمیاں، ان سب میں تقویت ملتی ہے، آپ کی لرننگ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، آپ کا کنسنٹریشن لیول انکریز کر جاتا ہے، قوت حافظہ انکریز کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو تعلقات عامہ ہیں، جو عام سوشل کنیکشنز ہیں، وہ بڑھتے ہیں، یا تعلقات خاص جیسے باسز کے ساتھ، جیسے فادر کے ساتھ، جیسے بڑے بھائی کے ساتھ، یا سینئرز جو ایج میں زیادہ ہیں، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ اینڈ اس کے علاوہ جب گولڈن ٹائم کبھی اس طرح کے فیورز دے کہ آپ کی زیادہ قوت حافظہ بڑھ رہی ہے، سیکھنے کا عمل بڑھ رہا ہے، تو وہ لیمیٹڈ بینیفٹس نہیں دیتا۔ لائف لیسنز بندہ سیکھتا ہے، رشتوں کی سائنس سیکھ پاتا ہے، کب قربانی دینی ہے، کب حق مانگنا ہے، کب بیک فٹ پہ جانا ہے، کب فرنٹ فٹ پہ آنا ہے، کب اپنے لیے کولیجنز یا کمپٹیشنز اختیار کرنے ہیں، کب ذرا چپ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ سو یہ سب چیزیں آپ کے لیے فیوریبل ہونے لگتی۔ ایک اور پلانٹ یہیں پر ہے 9th اینگل پر، وہ سورج ہے۔ وہ ابھی 22 تاریخ کو 9th اینگل پر آیا ہے۔ سورج اور مارس آپس میں کافی دوست ہیں۔ جو چیزیں آپ کے ذہن میں کریٹیو طور پر سامنے آئیں گی یا آپ کی لائف میں لیسنز آئیں گے، ان کو صحیح انداز سے عملی جامہ پہنا پائیں گے سورج کی وجہ سے، اچھے ڈیسیجنز کی وجہ سے، بریوری کی وجہ سے، کریج کی وجہ سے۔ اینڈ پھر سورج آپ کے لیے آپ کے 6th اینگل کا ریپریزنٹیو بھی ہے۔ جب مارس اور سن اکٹھے ہوتے ہیں تو فزیکل سٹیمنا ڈیولپمنٹس کی طرف جاتا ہے، انگزائٹی ختم ہوتی ہے، ڈرپوک دل دوبارہ تقویت پکڑتے ہیں اینڈ ڈر جاتا رہتا ہے۔ پھر اوور تھنکنگ کا خاتمہ ہو پاتا ہے، گرے ایریاز کا خاتمہ ہو پاتا ہے، زیادہ ڈیسائزو اینڈ ڈومینیٹنگ وے میں ڈیسائزو ہوتے ہیں، مطلب آپ اپنی بات کو صحیح پلان کو صحیح انداز سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، پھر اس پر قائم بھی رہتے ہیں۔ پھر تیسرا پلانٹ یہیں پر 9th اینگل پر ہے، دیٹ از ایکسٹرا آرڈنری سپورٹیو، وہ مرکری ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی میں سکھ آتا ہے، اس کی وجہ سے گھر کی تزئین و آرائش ہو پاتی ہے۔ اینڈ وہ آپ کے 7th اینگل کا بھی ریپریزنٹیو ہے۔
جب آپ زیادہ ڈیسائزو ہوں، جب آپ کا فزیکل اسٹیمنا اچھا ہو، جب آپ کے پلانز پختہ ہوں، جب آپ کی لرننگ کیپیسٹی ہائی ہو، جب آپ میرٹفل ڈیسیجنز لے رہے ہوں، جب آپ کریٹیو ڈیسیجنز لے رہے ہوں، تو اس کا فائدہ پارٹنرشپ بزنسز میں بھی ہوتا ہے، اس کا فائدہ فیملی ویلفیئر میں بھی ہوتا ہے، فیوچر سیکیورٹیز ملتی ہیں، آپ اپنی ذات کے فائدے دوسرے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اپنے پیاروں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اپنے ڈپینڈنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کا ایک ایڈوانٹیج لو لائف طرز کا بھی ہے، آپ کی زندگی میں نفاست آتی ہے، کسک اور تڑپ آتی ہے، اٹیچمنٹس آتی ہیں، آپ اظہار محبت کر سکتے ہیں، لائف پارٹنرشپ کے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں، یا پھر ایسے کام کر سکتے ہیں جن کاموں کا تعلق کنیکشن بلڈ کرنے سے ہو، مطلب ایک کمیونٹی کو آپ نے اپنے انڈر لینا ہے، یا اس کے ڈیسیجنز لینے ہیں، یا اس کو ایڈریس کرنا ہے، چیزیں ایکسپلین کرنی ہے، اپنے نظریات ایکسپلین کرنے ہیں، اپنے قوانین، اپنا ڈسپلن ایکسپلین کرنا ہے، اور ان کو اپنے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، تو ذہنی ہم آہنگی آ جائے گی۔ پھر جب یہ تینوں پلانٹ اکٹھے ہوتے ہیں تو ٹائم بیہیویئر کافی پازیٹیو ہو جاتا ہے، فصل بہار کی طرح۔ اس دوران جب یہ اتنی چیزیں آپ کو میسر ہوں تو آپ اپنے زندگی کے ہر ہی مشن کو تکمیل دے سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی شخصیت پر کام کرنا ہو، آپ نے اپنے فائنینس پر کام کرنا ہو، آپ نے اپنے کیریئر پر کام کرنا ہو، آپ نے اپنی جاب کو سیکیور کرنا ہو، آپ نے اپنی فیملی ویلفیئر کرنی ہو، آپ نے اپنا لائف اسٹائل اپ گریڈ کرنا ہو، آپ نے گھر میں خیر اور برکت کے لیے کوششیں کرنی ہو، آپ نے اتفاق پیدا کرنا ہو، ریلیشن شپ کے ڈیسیجنز لینے ہوں، فزیکل ہیلتھ اسٹیبلٹی چاہیے، لکی فیکٹرز چاہیے، یا پھر اسپرچول بلیفز کو پختہ کرنا ہو، اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرنا ہو، اتنے فائدے ہیں۔ یہ تو وہ فائدے ہیں جو کامنلی ایز اے پروفیشنل اسٹرالوجر ہم نے آبزرو کیے پچھلے 22-23 سالوں میں۔ بٹ اس کے علاوہ بھی جیسے سارے ہی لوگ تو انہی سیکٹرز میں کام نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی ریسرچ ورک کر رہا ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی نئی ایجادات کر رہا ہوگا، کوئی نئی رائٹنگ کریٹیو اسکلز پر کام کر رہا ہوگا، کوئی ڈیزائنز بنا رہا ہوگا، ان سب کو بھی اس کا ایڈوانٹیج پہنچے گا۔ ایسا 27 تاریخ تک ہوتا رہے گا۔ پھر 28 تاریخ کو اس ہفتے کا ایک بڑا ایونٹ ہوگا، چاند گرہن۔ چاند گرہن پاکستان میں نظر آئے گا، اس لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے سبھی پہلو میں بیان کر دیتا ہوں تیزی سے۔ پہلے اس کی ٹائمنگ بتا دوں کہ یہ کتنے بجے شروع ہوگا اور کتنے بجے ختم ہوگا۔ پاکستانی ٹائمنگ کے مطابق یہ 11:01 پر شروع ہوگا، 1:14 پر یہ میکسیمم ہو جائے گا، اور 3:26 پر یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ 4 گھنٹے 25 منٹ کا ٹوٹل ٹائم ہے۔ جزوی گرہن ہے، فل گرہن نہیں ہے۔ سائنٹیفکلی یو نو ویری ویل، اب تو سبھی کو پتہ ہے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ چاند تک پہنچتی ہے اور چاند جو ہے روشن ہوتا ہے، لیکن اگر سورج کی روشنی کے درمیان زمین آ جائے تو وہ روشنی کو چاند تک پہنچنے نہیں دیتی، روکتی ہے۔ آگے ایک مطلب آبجیکٹ آ گیا تو وہ روشنی 4 گھنٹے تک رکے گی، پھر وہ چاند اپنی سپیڈ سے آگے بڑھ جائے گا، زمین اپنی سپیڈ سے آگے بڑھ جائے گی، تو روشنی ڈائریکٹ ہو جائے گی، دوبارہ چاند گرہن ختم ہو جائے گا۔ یہ تو اس کا سائنٹیفک پس منظر ہے، تو اس بات میں تو کوئی خاص بات نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گرہن کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی ڈکلیئر کیا ہے۔ تو جو سسٹم بنانے والا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ناؤ دس از یور بلیوز، کہ آپ کو صرف سائنس پر بلیو کرنا ہے جو کہ آبزرویشن پر مبنی ہے، یا کریٹر پر بلیو کرنا ہے جس نے ان تینوں آبجیکٹس کو بنایا، سورج کو بھی، زمین کو بھی اور چاند کو بھی۔ اینڈ پھر جو جینیس، موسٹ اسپرچول، موسٹ یا محسن انسانیت، یا اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو جنہوں نے ساری اخلاقی خبریں ہم تک پہنچائیں، اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچائیں کسی طریقے سے، اور انہوں نے ہم تک پہنچائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ اس ایونٹ کو بہت اہمیت دیتے تھے، مطلب جب بھی چاند گرہن ہوا انہوں نے نماز خسوف پڑھی، کبھی اگنور نہیں کیا کہ چاند گرہن ہو رہا ہے، دکھ رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا چلو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس دفعہ چھوڑو، اگلی دفعہ نماز پڑھ لیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سوری۔ اینڈ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام زندگی میں تسلسل سے کیے ہیں وہ سنت موقدہ کہلاتے ہیں، مطلب جو کبھی نہ چھوڑے، جو کبھی کیے اور کبھی چھوڑے وہ غیر موقدہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو نماز خسوف ہے یا گرہن کی نماز آیت، یہ کبھی نہیں چھوڑی۔ جب گرہن ہوا انہوں نے یا تو انڈیویجولی یا جماعت بھی کرائی، تو نماز تو پڑھنی ہوگی، اللہ کو یاد تو کرنا ہی ہوگا۔ کچھ لوگوں کے لیے کیونکہ یہ جرنل سے ایونٹ ہے اس لیے وہ اسے اگنور کر دیتے ہیں،
مسلم آج کل کے لوگ تو پر جدیدیت پر مبنی ہیں، نماز کی اذانیں سن کر وہ کچھ نہیں کرتے، تو یہ تو میری چند باتیں ہیں، یہ ان پر کہاں اثر کریں گی. ان کے سامنے ان کے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، موت واقع ہو جاتی ہے، وہ اس سے کوئی لیسن نہیں سیکھتے، اسے ایک سائنٹیفک فینومینا سمجھتے ہیں کہ کوئی آرگن فیل ہو گیا تھا اور وہ انتقال کر گیا، دیٹس اٹ. یا زلزلے آ جاتے ہیں، وہ اس ایونٹ کو بھی کوئی ایونٹ نہیں، جنگیں لگ جاتی ہیں، اس ایونٹ کو بھی وہ کوئی ایونٹ نہیں سمجھتے. ایک بات یہاں صرف سوچنے کی ہے، 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں. کسی سسٹم کو سمجھ لینا کہ دل کیسے کام کرتا ہے اور فیل کیسے ہو جاتا ہے، موت کیسے ہو جاتی ہے، یہ سائنس ہے. لیکن دل کے فیل ہونے کو پیچھے آرڈر کس کا آیا ہے اور اس کی موت کا فیصلہ یا گرہن کا فیصلہ یا زلزلے کا فیصلہ کس نے کیا ہے، یہ ایک دوسرا سوچ ہے، یہ ایک دوسرا بلیو ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل رہا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کریٹر کی مرضی کیا ہے، اینڈ سائنس اس کو سمجھ لیتی ہے کہ بھئی ہوا کیسے. وہ گرہن ہے، وہ تو بتا دیا میں نے کہ سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی، لیکن اس کے پیچھے اللہ نے اسے اپنی ایک نشانی ڈکلیئر کیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. اینڈ پھر اس دوران جو کام کرنے کے ہیں وہ نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ ضروری ہے. کچھ متھس بھی ہیں، جیسے حاملہ عورتوں کے بارے میں بہت سینسٹیو رویہ ہے لوگوں کا، کچھ اسپرچول پرسنالٹیز کا، کہ انہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے. ایز اے پروفیشنل اسٹرالوجر میں نے اپنے 23 سال میں ایسی کوئی ایونٹ یا ایسی کوئی ایگزامپل نہیں دیکھی کہ گرہن کی وجہ سے کوئی بڑی سینسٹیوٹی پریگننسی والے لیڈیز کے ساتھ ہو گئی ہو یا چھری کے استعمال سے کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو. لہٰذا اس کو اگر آپ اپنے بلیو کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیجئے، بٹ میں اسے امپلیمنٹ نہیں کر سکتا پوری دنیا میں کہ بھئی ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، کلیئر بات ہے. باقی اگر آپ کو کوئی سکون ملتا ہے کمرے میں رہنے سے تو کر لیجئے، اگر اس دوران آپ نے چھری استعمال نہیں کرنی تو نہ کریں، کیا مشکل ہے اس میں. اگر آپ سکون میں ہیں تو ٹھیک ہے. ایسے کئی طرح کے بلیوز ہیں آپ لوگوں کے، مختلف لوگوں کے، جو آپ کو سکون دیتے ہیں. اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق سائنس سے نہیں ہے، آپ خود اپنے لیے سکون پیدا کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے کچھ قوانین بناتے ہیں اینڈ اس سے انہیں سکون ملتا ہے اور وہ کام کرنے میں اچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا کر لیجئے، منع بھی نہیں ہے اسلام میں کہ آپ نہ جائیں. انہوں نے کوئی رائے نہیں دی اینڈ کرنے کو بھی نہیں کہا کہ آپ کمروں میں گھس جائیں. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ خود اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. بٹ نماز خسوف پڑھنا، لمبے رکوع کرنا، زیادہ دیر عبادت میں رہنا، دیٹ از پروون بائی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ تو بہرحال کرنا پڑے گا. سائنٹیفکلی آسٹرولوجیکلی یہ آپ کے لیے 3rd اینگل پر ہونے والا ہے. 3rd اینگل از اے فیملی اینگل، 3rd اینگل از اے اینگل آف عزیز و اقارب. تو اگر چاند گرہن کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس آئیں گے تو دوستیوں میں کچھ کمی آ سکتی ہے، فیملی گیٹ ٹوگیدرز میں کچھ ہارش ٹاک ہو سکتی ہے، دیٹ از دا اونلی پاسبلٹی. بٹ ایسا نہیں ہے کہ اس کا دیگر شعبوں پر بھی اثر آئے گا، صرف اسے ایک سیکٹر پر آئے گا اور وہ بھی بہت آرام سے کور ہو جائے گا. اگر آپ سورہ شمس پڑھیں گے 5 دفعہ، اگر آپ بلو سفائر پہنے ہوئے ہوں گے تو یہ امپیکٹ نہیں آئے گا. اگر امپیکٹ آیا بھی تو 7 سے 10 دن رہے گا، اس سے زیادہ لمبا نہیں چلے گا. لیکن ادروائز پلانیٹری پوزیشن اتنی طاقتور ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ گرہن کوئی زیادہ اثر انداز ہوگا نہیں آپ پہ. پھر بھی احتیاط برتنا اچھی بات ہے اینڈ اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور رکھنا بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو کر لیجئے. میں نے بہت تھوڑے سے ٹائم میں بہت تیزی سے اچھی چیزیں بھی بیان کر دیں، گرہن سے متعلق بھی انفارمیشن آپ تک دی. آپ کو اگر یہ ریسرچز، یہ میرا ٹائم ڈھونڈ کر کیلکولیٹ کر آپ کو بتانا آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ کی زندگی میں کوئی اتنی سی بھی نالج میں اضافہ ہوا ہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پائسینز. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نے